نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اسی وقت اسلامک احکام چینل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آج آپ کو اکابرین دیوبند کی وہ ملعونہ اور کفر عبارات پڑھ کر سناؤں گا کہ جس کی وجہ سے ان طواغیت اربا پر شام، مصر، مکہ، بر صغیر، پاک و ہند، افریقہ، پوری دنیا کے تمام علماء نے اجماع کیا اور مرتد اور کفر کا فتویٰ لگایا، اور آج تک دیوبندی اپنے ان اکابرین کی عبارات کو غلط کہنے کی بجائے ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اور جب ان عبارات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی کہ یقیناً ان عبارات کو لکھنے کا کیا مقصد تھا۔ مقصد صرف انتشار تھا، افتراق تھا اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنی تھی۔ میں وہ عبارات آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ان کے بڑے بڑے جو چار ائمہ ہیں، جو ان کے بانی ہیں، ان کی جو ہے یہ عبارات ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور آپ پھر جا کر ان کتابوں میں جا کر ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے، اور امت مسلمہ کے افتراق کے لیے، انتشار کے لیے، انگریز کو خوش کرنے کی خاطر انہوں نے کس طرح ایک نیا فرقہ بنایا۔ سب سے پہلی عبارت میں پیش کروں گا وہ ہے تحذیر الناس، جو کہ اس کے مصنف ہیں قاسم نانوتوی، اور یہ بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، اور اس عبارت کی وجہ سے دلی کالج کا پروفیسر انگریز نے ان کو لگایا تھا۔ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 3 پر بھی لکھتا ہے، صفحہ نمبر 24 پر بھی اور 113 پر بھی لکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبی آنے کا امکان ہے۔ اب یہ بالکل واضح عبارت ہے۔ اب اس عبارت کے اندر اس نے یہ جو اجماع تھا مسلمانوں کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اس اجماع کے اندر اس نے خلل ڈالنے کی کوشش کی، اور گویا کہ جو قادیانی تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی نبوت کے دعوے کے لیے یہ جو عبارت ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے ایک دلیل ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرزا غلام قادیانی سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے یہ بات کہاں سے کی، اور نبی تو آخری نبی ہیں، تو اس نے کہا کہ تحذیر الناس کے اندر قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ نبی کے بعد اور نبی آ سکتا ہے، اور نبی کے بعد اور نبی آ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس کی وہ ملعونہ اور کفر عبارت تھی جس نے پورے مسلمانوں کے اندر جو ایک تہلکہ مچا دیا۔ شیخ الاسلام والمسلمین، مجدد برحق، مجدد اعظم اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی طور پر جو فتویٰ بنتا تھا وہ اس پہ صادر فرمایا۔ پہلے 6 سال تک اس کو دعوت دی لیکن یہ نہیں مانا، اور بالآخر آپ نے فتویٰ دیا، اور اس فتوے کی تائید پوری دنیا بھر کے علماء نے کی۔ تقریباً 300 سے زائد جد علماء کرام نے اس فتوے کی تصدیق کی، اور اس فتوے کا نام ہے حسام الحرمین۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھا، وہ بھی بڑا لعنتی شخص تھا، وہ جو ہے براہین قاطیہ جی، اس کا مصنف ہے خلیل احمد امبیٹوی۔ براہین قاطیہ کے صفحہ نمبر 55 میں یہ لکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کم ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ کم ہے، شیطان کا زیادہ ہے، شیطان کا علم نص قطعی سے ثابت ہے اور حضور کا تو علم ثابت نہیں، لہذا جو حضور کا علم شیطان سے زیادہ ثابت کرے گا وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور شخص تھا، اس نے کتاب لکھی حفظ الایمان، اور اس کا نام تھا اشرف علی تھانوی۔ اس نے حفظ الایمان کے متعدد مقامات پہ لکھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر طعن کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو بچوں، پاگلوں، جانوروں سے تشبیہ دی۔ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایسا ہے جیسا بچوں کو، پاگلوں کو، بلکہ جانوروں کو ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بھی اس عبارت کی وجہ سے کافر اور مرتد ٹھہرا، اور پوری دنیا کے علماء نے اس کے کفر پر اجماع کیا اور کہا کہ من شک فی عذابہ وعذابی فقد کفر، جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر اور مرتد ہوگا۔ ایک اور شخص تھا وہابیوں کا، اس کا نام تھا اسماعیل دہلوی۔ یہ سارے انگریز کے ایجنٹ تھے، مسلمانوں کے درمیان جو وہ تفریق چاہتے تھے۔ یہ لکھتا ہے اپنی کتاب صراط مستقیم پیج نمبر 89 پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز میں اگر خیال آ جائے تو گدھے کے خیال آنے سے بدتر ہے، اور بولا لعنت ایسے شخص پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہی تذکرہ ہے،
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی. لیکن یہ اسماعیل دہلوی وہابیوں کا بانی کہتا ہے کہ نماز میں اگر حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے تو گدھے کے خیال آنے سے بھی بدتر لکھا ہے. اللہ اکبر. براہین قاطع خلیل احمد امبیٹوی پیج نمبر 29 کے اندر لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ اردو نہیں آتی تھی، دارالعلوم دیوبند سے سیکھی. استغفر اللہ. تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ نبی کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی طرح ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کے نہیں. معاذ اللہ. تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ اللہ چاہے تو محمد کی طرح کروڑوں پیدا کر دے. حضور علیہ السلام کی مثل تو کوئی نہیں اس مخلوق کے اندر، لیکن اس نے کتنی بڑی جو ہے یہ جسارت کی. تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 59 میں لکھتا ہے کہ حضور مر کے مٹی ہو گئے معاذ اللہ. حالانکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. اس کے بعد تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 29 میں لکھتا ہے کہ نبی و رسول سب ناکارہ ہیں معاذ اللہ. اس کے بعد تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 35 میں لکھتا ہے کہ نبی کی تعریف صرف بشر کی سی ہے، بلکہ اس سے بھی کمی کرو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی شان، عظمت، رفت اور انبیاء کی شان کو کس طرح تقویت الایمان کے اندر بیان کیا گیا. فرمایا کہا کہ تمام مخلوق اللہ کی شان کے آگے چوڑے چمار سے بھی بدتر ہے معاذ اللہ. تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ گاؤں میں جیسا درجہ چودھری کا ہوتا ہے، زمیندار کا ہوتا ہے، ایسا ہی درجہ نبی کا ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ اسماعیل دہلوی تقویت الایمان صفحہ نمبر 41 پہ کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اسی طرح تحذیر الناس کے اندر، تحذیر الناس کس کی کتاب ہے؟ قاسم نانوتوی کی. کہتا ہے کہ امتی بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. براہین قاطع کے اندر اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ نبی کا میلاد منانا ایسا جیسے ہندو کنہیا لال کا جنم دن مناتے ہیں. استغفر اللہ. فرمایا کہ آب حیات ایک قاسم نانوتوی ہے، اس نے ایک اور کتاب بھی لکھی. کہتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام جو خصوصیت نبی کی وہی جو ہے دجال کی ہے. تقویت الایمان کے اندر لکھتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ سنتے جاؤ اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. یہ کہتا ہے کہ اللہ کے دو بڑے سب انبیاء و اولیاء ایک ذرا ناچیز سے بھی کم تر ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مانو اور رسول کے سوا کسی کی، اللہ کی مانو اور رسول کے سوا، یعنی کہ کتنی جو ہے وہ جسارت کی ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، اور پوری دنیا کے اندر جتنے علماء تھے سب نے اس فتوے کی تائید کی، تصدیق کی. اس میں 4 تواغیت اربعہ تھے: قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی، جس نے خلیل احمد امبیٹوی کی جو ہے وہ تصدیق کی تھی. تو یہ ان علماء کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی 6 سال تک بلایا. 6 سال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے مطابق فتویٰ صادر کیا، اور چونکہ فتنے بہت زیادہ آ چکے تھے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیمات، وہ چیزیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی، تابعین کے زمانے میں تھی، جو ائمہ مجتہدین کے زمانے میں تھی، جو ایک جو چلتا آ رہا تھا سلسلہ، اسی کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بعین ہی بیان کیا، اور اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو گستاخان رسول سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.